الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں ظہور میڈیا کی جانب سے درس اخلاق کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں. آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. عزیزان محترم دوستان، جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ اس سے پہلے والے دروس میں ہم نے درس اخلاق کے جو پہلے دروس گزر چکے ہیں، ہم نے درس اخلاق اور علم اخلاق کی جو اہمیت پڑھا تھا کہ علم اخلاق کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہم نے جانا تھا، پڑھا تھا کہ اخلاق اتنا زیادہ مہم ہے کہ ہم کتنا بھی زیادہ عالم بن جائیں، کتنا بھی علوم حاصل کر لیں، اگر اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے شیطان کی مثال دی تھی کہ شیطان سارے علوموں کا عالم تھا، بہت سارے علوموں کا عالم تھا، لیکن اخلاق سے عاری تھا، اس کا دامن اخلاق سے خالی تھا. نتیجہ یہ ہوا اسے سارے اعمال اور سارا علوم اس کا بیکار اور دھرا کا دھرا رہ گیا. اس لیے پروردگار عالم نے اور مبصرین نے، محققین نے علم اخلاق کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ اخلاق ہونا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے نبی کریم کی زندگی پر بھی ایک اجمالی نظر ڈالی تھی، ایک اس پر تبصرہ کیا تھا کہ نبی کریم کا سارا جو حیات طیبہ تھی، آپ کی ساری زندگی اخلاق پر محیط تھی، کہ آپ کے لیے پروردگار عالم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے حبیب، اگر آپ سخت دل اور سنگ دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے درمیان جو لوگوں کا جماوڑا ہے، یہ سب کے سب آپ کے پاس سے فرار ہو جاتے اگر آپ کے پاس اخلاق نہ ہوتا. اور آپ ہی کے لیے ارشاد فرمایا کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. اور اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو ایک الگو، ایک آئیڈیل قرار دیا تھا کہ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک الگو ہے. آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایک میسج، ایک پیغام اپنے بندگان کو پروردگار عالم دینا چاہتا ہے. کیسا پیغام؟ ایسا پیغام کو کہ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر اس کے بندے کو جو لقاء اللہ چاہتا ہے، جو تقرب اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا ارتقاء تقرب چاہتا ہے، نزدیک ہونا چاہتا ہے، اسے اس میسج کو اپنے دل میں سجا کے رکھ لینا چاہیے. اللہ نے کیا میسج کر دیا ہے، ایک ہدف، ایک ٹارگٹ دیا ہے انسان کو جو چاہتا ہے کہ اللہ سے نزدیک ہو جائے. ہمارا جو سیکشن چل رہا تھا وہی تقرب خدا ہے، کہ کس طریقے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں. من دون اللہ اندادا. اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. غلط فہمی دیکھیے، ایک تو اپنے آپ سے اپنا معبود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اس بنائے ہوئے مخلوق، اپنی مخلوق کو اپنا خالق سمجھ کر اس سے اتنی محبت کر بیٹھتے ہیں کہ جیسے اس کا معبود حقیقی بس یہی ہے. اب اس کے بعد اللہ نے جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. والذین آمنوا، اور جو ایمان لانے والے افراد ہیں، جو مومن افراد ہیں، جو مخصوص مطمئن افراد ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں،
اشد حبا للہ، ان کے دل میں اگر کسی بھی چیز کی محبت ہے، اشد شدید ترین اگر محبت ہے تو حبا للہ، ان کی ہدف، ان کا ایم، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے اشد حبا للہ، ان کے دل میں صرف اور صرف خدا کی محبت ہوا کرتی ہے، اشد حبا للہ۔ انسان کام کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے تو صرف مومن جب کام کرتا ہے تو خود اس کا ہدف ہوتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کا ہدف ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرتا ہے، شد حبا للہ، وہ عشق الہی میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اپنی ساری زندگی گزارتا ہے اللہ کی محبت میں۔ اگر ہم سارے اسلام کا اگر ہم نچوڑ پیدا کریں، اگر ہم سارے اسلام کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں تو ساری اسلام کا جو بانی ہے، اسلام کے جو مفسرین آئے ہیں، اسلام کے جو پھیلانے والے ہیں، جو انبیاء کرامی آئے ہیں، پروردگار عالم نے جنہیں اپنا میسنجر، اپنا پیغام بر بنا کر بھیجا تھا انسانوں کی طرف، کیونکہ خدا نے ایک ذریعہ قرار دیا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، انسان اور خدا کے درمیان ایک رابطہ قرار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی، اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کا ہدایت وہاں سے لیں اور مردم تک، لوگوں تک پہنچا دیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، بلکہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک۔ آپ سب کا ٹارگیٹ، آپ کا ہدف، آپ کا مقصد صرف ایک رہا ہے، کیا رہا ہے؟ لقاء اللہ تعالی، یعنی سارے انبیاء جو گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، سب کا ایک ہی ہدف رہا ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اللہ سے تقرب حاصل کریں، اللہ سے ایک لقاء حاصل کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے مل جائیں۔ تقرب، ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اپنے معبود کو پہچانے، اپنے معبود حقیقی کی عبادت کریں۔ انسان، خدا بند عالم چاہتا تھا کہ انسان افضل ہے، ہم نے اسے افضل بنایا ہے، یہ کسی اپنے سے گرے ہوئے چیز کی عبادت نہ کرے بلکہ اپنے خالق کو پہچانے، یہ مقصد رہا ہے۔ اتنی صعوبتیں برداشت کی، کیوں؟ تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچانے۔ اس لیے انبیاء نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، کیوں؟ تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کرنے کے بعد آپ کا ہدف یہ رہا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے، انسان اپنے رب سے تقرب حاصل کرے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ انسان اتنے زیادہ نعمت، اتنے زیادہ پیغمبروں کے آنے کے باوجود بھی انسان لقاء اللہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، انسان لقاء اللہ حاصل نہیں کر پا رہا ہے، انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر پا رہا ہے، تقرب نہیں کر پا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہم اس شرائط پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ اللہ سے محبت کریں، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر، اپنی شرطوں پر۔ ہم ان شرطوں کو بھول بیٹھے ہیں جو اللہ نے ہمیں ان شرطوں کے ساتھ عمل کرنے کے لیے ان شرائط کو بھیجا تھا۔ وہ شرائط کیا ہے؟ ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج ہم ان شرائط کو پڑھیں گے کہ کون سی وہ شرطیں ہیں کہ جن پر عمل کر کر ہم خدا کا تقرب حاصل کریں، ہم اپنا اور خدا کا ارتباط جو رشتہ ہے اسے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ التحیۃ والسلام اولو العزم پیغمبروں سے ایک ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی ایسی زندگی ہے جس میں خداوند عالم نے ان کو بہت سارے پیغام ڈائریکٹ پہنچائے ہیں، مستقیم پہنچائے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بلایا اپنے پاس، طور پر بلایا، طور کے بلندیوں پر جناب موسیٰ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن ایک مرتبہ دل میں روشنی بیدار ہوتی ہے، وہاں سے آواز قدرت آتی ہے، ہمارے خالق نے آواز لگائی، اے موسیٰ۔ جناب موسیٰ سجدے میں گر جاتے ہیں، کہا موسیٰ ہمارے بندوں سے ہمارا ارتباط پیدا کرو، ہمارے بندوں کو ہم سے نزدیک کرو۔ کہا خدایا میں کس طریقے سے تیرے بندوں کو تجھ سے نزدیک کر سکتا ہوں؟ دیکھیے پہلی شرط کیا ہے اللہ سے نزدیک ہونے کی؟ کہا کہ میرے بندوں کو مجھ سے نزدیک کرو۔ کہا یا پروردگارا، اے خدایا میں کیسے تیرے بندوں کو تجھ سے نزدیک کروں؟ کہا کہ تعدوہم نعمتی، کہا کہ ان کے سامنے میری نعمتوں کا تذکرہ کرو۔
میری نعمتوں کو شمارش کرو، میری نعمتوں کو ان کے سامنے یاد دہانی کراؤ کہ دیکھو یہ نعمتیں جو تم بغیر اجرت کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر رہے ہو، اس کا دینے والا اللہ ہے، اس کا دینے والا تمہارا رب ہے، اس کا دینے والا تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہاری جان و مال و آبرو ایمان کا حقیقی مالک ہے، وہ پروردگار عالم ہے۔ ان کو سامنے میری نعمتوں کو گناؤ۔ جب وہ نعمتوں کو گننا شروع کریں گے، جب وہ نعمتوں کو پہچانیں گے تو حقیقت وہ نعمت شناس بن جائیں گے، اور جب نعمت شناس بن جائیں گے تو جب نعمتوں کو جان لیں گے تو حقیقت ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوگی کہ یہ نعمت ہے تو اس نعمت کا دینے والا کون ہے۔ جب وہ نعمت کے دینے والے کے اوپر نظر کریں گے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے اور میرے درمیان ایک رابطہ پیدا ہوگا۔ نعمتوں کا شمار کرنا ہے کہ کون کون سی خدا نے ہم کو نعمت دی ہے، کون کون سی خدا نے نعمت دی ہے۔ ہم دن بھر صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جانے کے بعد سارے کام دنیاوی کاموں کو نپٹانے کے بعد پھر رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اپنی بستر کی آغوش میں جا کر پھر خواب غفلت میں سو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ بھی ہم اپنی چاروں طرف جو خداوند عالم نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، ایک ذرہ برابر بھی ہماری نظر ان نعمتوں پر نہیں جاتی۔ کون کون سی نعمتیں ہیں عزیزان محترم؟ نعمتوں کا یہ فلسفہ ایک یہ ہے کہ نعمتوں کا اظہار، اس کی نعمت کا تقدس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت اس وقت، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ نعمت ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ مثلاً کیا؟ ہمارے پاس یہ 2 ہاتھ ہیں، ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی نعمت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے۔ یہ ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں نعمت دی ہے۔ ہم دن بھر اس سے ہزاروں کام انجام دیتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم خداوند عالم کا شکر نہیں کرتے۔ الہی تو نے ہمیں یہ 2 دست دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، جس کے بدولت میں ساری زندگی دن بھر کے سارے کام انجام دیتا ہوں۔ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی ہمارے ہاتھوں کو چھین لیا جائے تو سب سے بڑی مصیبت کیا ہوگی ہمارے لیے؟ ہم اپنا موبائل استعمال نہیں کر پائیں گے۔ آج سب سے بڑی مصیبت تو انسانوں کے لیے یہی ہو گئی ہے۔ انسان کے زندگی کا ایک پارٹ بن چکا ہے موبائل۔ اگر ہمارے ہاتھ موبائل چھین لیا جائے تو انسان بے چین ہو جائے گا، بے قرار ہو جائے گا۔ میں تو بولتا ہوں کہ انسان موبائل ہی کے ذریعے سے خدا کو پہچان لے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز انسان کو خدا سے دور کرے، بس اس کا ہدف صحیح ہونا چاہیے۔ اگر آپ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد آپ کو خدا سے نزدیک ہونا ہے اور خدا کے بتائے طریقے سے آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو جان لیجیے یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اس سے موبائل کے ذریعے سے خدا کے میسج کو، خدا کے مقصد کو آپ لوگوں تک پہنچائیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ بہرحال اگر ہم 1 گھنٹے کے لیے اگر ہمارے ہاتھ مفلوج ہو جائیں، سوچئے ہمیں کتنا احساس ہوگا کہ ہمارے ہاتھ اب کتنے پریشان ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے۔ اور وہ پروردگار عالم جس نے ساری زندگی کے لیے یہ بہترین اور سلامت بازو ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن ہم ذرا بھی شکر نہیں کرتے کہ خدا نے ہمیں یہ کتنی بہترین نعمت دی ہے۔ اس کے بعد یہ چھوٹی سی جو آنکھیں ہمیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہیں، بس ظاہر اتنی چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن اگر صرف 1 دن کے لیے یہ آنکھیں آپ سے چھین لیا جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ زبان جو ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے دہن میں رکھا ہے، ہمارے منہ میں رکھا ہے، اگر ہمارے سے صرف کچھ دن کے لیے زبان چھین لی جائے تو آپ کس طریقے سے اپنے پیغام کو، اپنے ارادات کو، اپنے تصورات کو دوسروں تک پہنچائیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمت الہی ہے پروردگار عالم کی جانب سے جو اس نے بے لوث، بے اجرت ہمیں عطا فرمائی، لیکن ہم اتنے زیادہ خدا سے دور ہو چکے ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا کہ ہم اس کی نعمتوں کا یاد کریں، اس کی نعمتوں کو شناس کریں، اس کی نعمتوں کو پہچانیں۔ یہ جو چیز دی ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی۔ اس کے بعد متعدد نعمتیں ایسی ہیں جو جزئی نعمتیں کہلاتی ہیں، جو ان سے بھی زیادہ اکثر لوگوں کو ان سے بھی زیادہ عظیم وہ نعمتیں ہو جاتی ہیں۔ مثلاً کیا؟ دولت۔ اس کو خداوند عالم نے دولت دی، نشے میں چور ہو جاتا ہے دولت کی نظر میں، لیکن کبھی اس کا ایک زبان سے شکر نہیں نکلتا کہ جس نے یہ بے شمار دولت اسے عطا کی ہے، یہ دینے والا کون ہے۔ اگر اس سے نعمت چھین لے تو کہاں سے یہ نعمت حاصل کرے گا، کہاں سے یہ نعمت لائے گا؟
دوسری جزئیات نعمت اس کے فرزند، اسے اولاد سے نوازا ہے، اسے بہترین گھر سے نوازا ہے، اسے زندگی کی ساری عیش و آرام پروردگار عالم نے اسے عطا فرمایا، لیکن انسان غافل بیٹھا ہے۔ کہ پہلی شرط تھی کہ انسان نعمتوں کو پہچانے، دوسری شرط ہے خداوند عالم سے نزدیک ہونے کی کہ انسان بندہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ پہلی چیز ہے نعمت شناسی، کہ انسان اس کی نعمتوں کو شناس کرے، اس کی نعمتوں کو پہچانے۔ جب پہچان لے گا تو دوسرا مرتبہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری نعمتوں کا، انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے، شکر گزاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نہیں کہ انسان کو بول دیا کہ چلو تم یہ انجام دو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حکم پر پاداش رکھا ہے، جو کہہ دیا ہے اس پر اس نے جزا رکھی ہے کہ اگر میں چھوٹا سا کام جو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اگر تم خود اس کو انجام دو گے تو میں اس میں ایک تو تمہارا فائدہ ہے، اس میں تمہیں اجر بھی دوں گا، جزا بھی دوں گا، ثواب بھی دوں گا، اور تمہارے مراتب بھی بلند کروں گا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اللہ سے نزدیک ہونے کا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سارے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے انسان اگر تم نے میری شکر کرنا شروع کر دیا، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کرنا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میں نے تمہیں 5 تومان دیے ہیں، 5 روپے دیے ہیں، اگر تم یہ 5 تومان کا شکر کرو گے، 5 روپے کا شکر کرو گے تو اگلے دن یہ 5 تومان 10 تومان میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر تم 10 روپے کا شکر کرو گے تو اگلے دن یہ 10 روپے 20 روپے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میں تمہیں 1000 روپے دیتا ہوں، اگر تم 1000 روپے کا شکر کرو گے تو میں یہ 1000 روپے کو میرا وعدہ ہے کہ میں 2000 میں تبدیل کر دوں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، وعدہ ہے، لیکن اس کے اوپر ہم اس وقت عمل کریں گے جب ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہو، اللہ کے وعدے پر جب ہمیں متقن یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، تب جا کے ہم اس کی نعمتوں کو شکر کریں گے۔ پہلے ہم اس کی نعمتوں کو پہچان تو لیں، پہلا مرحلہ ہے اس کی نعمتوں کو پہچاننا۔ ہم تو اس کی نعمتوں کو روز اس کے دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے دسترخوان سے ہر روز بہراور ہوتے ہیں، لیکن اس کے بہراور ہونے کے بعد یوں نکل جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کھایا ہی نہیں، کچھ استعمال ہی نہیں کیا، کچھ لیا ہی نہیں اللہ کی درگاہ سے۔ اس طریقے سے ہم نکل جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں پہچاننے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ عزیزان محترم سمجھ لیجیے یہ اللہ کی شکر گزاری سب سے آسان ترین عبادت اور آسان ترین مرحلہ ہے اللہ کے نزدیک ہونے کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا ہے شکر؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ طریقہ بتایا ہے کہ ہاں میرے لیے کہ دن بھر میں نے اگر تمہیں کچھ دے دیا تو تم دن بھر اب میرا تذکرہ کرتے رہو، اس چیز کا تذکرہ کرتے رہو۔ کہا نہیں، شکر کیا ہے؟ جب امام سجاد علیہ السلام کو کوئی چیز نعمت ملتی تھی، حضرت علیہ السلام امام سجاد کو جیسے ہی کوئی نعمت ملتی تھی اب فوراً سجدے میں گر جاتے تھے، الہی لک الحمد والشکر۔ یہ تو امام کا شکر ہے۔ چلیے آپ اتنا نہیں کر سکتے، امام جتنی بھی نعمتیں ملتی تھی فوراً سجدے میں چلے جاتے تھے، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے، اللہ کی تسبیح و تقدیس بجا لاتے تھے۔ خدایا تیرا شکر کہ تو نے مجھے نعمت سے نوازا ہے۔ ہم کیا کریں؟ کیسے شکر کریں؟ صرف ایک جملہ، سب سے آسان ترین عبادت۔ انسان کتنا کوتا ہے، کتنا ٹمبل ہو چکا ہے، انسان چھوٹی سی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کو پتا ہے کہ نعمت کسے کہتے ہیں اور اسے شکر کیسے بجا لانا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ خدا نے نعمت دی، الہی لک الحمد والشکر، ختم، شکر ہو گیا۔ اللہ نے نعمت دی، یہاں پر تم شکر بجا لاؤ۔ یہاں پر صرف ایک جملہ کر دو، خدایا تیرا شکر، خدایا تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تیرا شکر۔ دل میں احساس ہو جائے یہی کافی ہے، خدایا تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، خدایا تیرا شکر۔ خدا اسے ہی قبول کر لے گا، خدا اسے ہی آپ سے پذیرفت کر لے گا۔ لیکن بس یہ ہے کہ ہم اقدام کریں۔ ہم نعمت کہتے ہیں نا کہ نعمت کھا کے ڈکار لے جاتے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کس کا کھایا۔ ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، ہمیں خدا کی نعمتوں کا شکر گزاری کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک ہونے کا۔ تیسرا مرتبہ ہے تفکر، اللہ کی ذات میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی دنیا میں، اللہ کی جہان میں تفکر کرنا، اللہ کو پہچاننا، سوچنا کہ آخر ہم کیوں اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، خدا نے کس مقصد سے ہمیں پیدا کیا،
کیا ہے. سوچنا، تفکر کرنا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم کے پاس جرا استاد پناہیان نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے بیابان میں آپ کی ایک جگہ پر کمک کی تھی، مدد کی تھی. میں نے ایک جگہ پر بیابان میں آپ کی مدد کی تھی. کہا اچھا چلو بسم اللہ، آپ مانگ لیں. آپ نے جو مدد کی تھی میری، آپ کو اس وقت جو چاہیے وہ مانگ لیجیے، تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا. کہا کہ یا رسول اللہ جو چاہوں میں وہ دعا مانگ لوں. کہا کہ ہاں تمہیں جو چاہیے اس چیز کی دعا مانگ لو. اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ خدا یا رسول اللہ اتنا سونا دے دیجئے، اتنا چاندی دے دیجئے، مجھے گھر کی ضرورت ہے گھر دے دیجئے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے مجھے فلاں چیز دے دیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہماری نظریں، ہماری فکر مادیات میں گڑی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کی نعمت صرف سب سے زیادہ نعمت ہے، یعنی ہم دنیا میں جتنا زیادہ لے سکتے ہیں اتنا زیادہ لے لیں، یہ ہمارے لیے نعمت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مادیات پہ الجھے ہوئے ہیں. ہماری معنویات کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی کہ معنویات بھی کوئی چیز ہے. اس شخص نے کیا کہا؟ رسول اللہ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جو چاہیے وہ تمہیں ملے گا. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھ سے یہ وعدہ کر لیجئے کہ میں آخرت میں اپنی موت کے بعد، قیامت کے بعد اس جگہ پر رہوں، اس درجے پر رہوں جس درجے پر آپ کو رکھا جائے گا. سبحان اللہ. کیا مانگ لیا اس نے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے وہ درجہ چاہیے جس درجے پر پروردگار عالم آپ کو رکھے گا. رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ دعا، تمہاری یہ سوال قبول کر لیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر. کہا کہ کون سی شرط؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم نے خود سے کیا ہے یا کسی نے تم سے کہا ہے، کسی نے تمہیں بتایا ہے؟ رسول اللہ جانتے تھے ہر چیز کو، پہچانتے تھے کہ ہاں اس نے خود سوچا ہے، اس نے خود فکر کیا ہے، لیکن بتانا چاہتے تھے، خود پوچھنا چاہتے تھے. کہا یہ بتاؤ کہ تم نے خود سوچا یا کسی اور نے بتایا؟ کہا کہ نہیں رسول اللہ، نہ رسول اللہ میں نے خود، کسی نے مجھے نہیں بتایا، میرے دل میں، میرے دماغ میں خود یہ بات آئی. کہا اچھا بتاؤ کیوں تمہارے دل میں یہ بات آئی؟ توضیح دو، اس چیز کی وضاحت کرو کہ کیوں تم نے صرف یہی چیز تمہارے دل میں آئی کہ تم یہ دعا مانگنا چاہتی ہو، یہ چیز مجھ سے مانگتے ہو، کچھ اور مانگ لیتے. کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ آپ سے زیادہ محبوب اللہ کی نظروں میں کوئی نہیں ہے، اور آپ قیامت کے دن اللہ کے پاس اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس سے بڑا درجہ کچھ ہوگا ہی نہیں جو آپ کو عطا فرمائے. یہ اس شخص نے کہا اس سے بڑا درجہ کوئی ہوگا ہی نہیں جو آپ کو دینے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا، ضرور اللہ آپ کو دیتا. اور چونکہ اس سے بڑی چیز نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. یہ دیکھیے، یہ غور و فکر ہے. رسول اللہ نے کہا بے شک، بسم اللہ. اب کیونکہ تم نے خود غور کیا ہے، خود تفکر کیا ہے، تو بے شک میں قبول کر لیتا ہوں، تم میرے ہی ساتھ رہو گے. تم قیامت میں جنت میں جو میرا درجہ ہوگا، جو میرا مقام ہوگا، جو میری منزل ہوگی، اسی منزل پہ تم میرے ساتھ رہو گے. کیسے پہنچا اس مقام پر؟ کیا کیا اس نے؟ کچھ زیادہ ہم سے زیادہ عبادت کی تھی؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ رہ کر ان کی ہدف میں ان کے ساتھ رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ رات بھر بیٹھ کر عبادتیں کرتا رہتا تھا؟ کیا لوگوں کی مدد کرتا رہتا تھا؟ کیا اللہ نے جو اسلام کے راستے بتائے دن بھر روزہ رکھتا تھا، 24 گھنٹے عبادت، تسبیح، تقدیس کرتا تھا؟ نہیں. کیا کرتا تھا؟ کہا کہ ایک سیکنڈ کا تفکر کیا تھا اس نے. ایک لمحے کا تفکر نے اس کو اتنی عظیم نعمت سے نواز دیا کہ ہم اور آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا مقام، رسول اللہ کا مرتبہ. وہاں پر وہ شخص جو ایک عام ہم اور آپ جیسا شخص ہے، لیکن کیا ہے؟ تفکر کا فرق ہے. ہمارے اور آپ کے سوچنے میں فرق ہے. اگر انسان تفکر کرتا ہے نا، جب معصوم نے فرمایا ہے کہ انسان کی ایک لمحے کا تفکر اس کے 70,000 عبادت سے زیادہ بہتر ہے. انسان ایک لمحہ جب تفکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں. کتنی اہم چیز ہے یہ فکر، اتنی اہم چیز ہے فکر کہ اگر یہ فکر نہ ہوتی تو جسے ہم حر علیہ السلام کہتے ہیں وہ آج حر علیہ السلام نہ ہوتے. آج اس جناب حر کو یزید کی فوج کا سپہ سالار کے نام سے جانا جاتا. آج حرملہ اور ابن سعد اور پسر سعد کی فوج میں اسے گنا جاتا.
لیکن کیوں؟ ایک رات کا تفکر نے اس حر کو حر علیہ السلام بنا دیا اور جہنم کے بارڈر سے نکال کر جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ امام حسین علیہ السلام وہ جو ایک رات پہلے جہنم جس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، وہ ایک صبح اٹھتا ہے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا لباس، آپ کا رومال آپ کی قسمت میں آ جاتا ہے۔ کیسے؟ اتنا عظیم تحفہ، اتنا عظیم برکت والی چیز، اتنی بہترین چیز جناب زہرا کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال آپ کی قسمت میں آ جائے۔ کس وجہ سے؟ ایک لمحے کی فکر کی وجہ سے۔ انسان اگر فکر کرے تو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ فکر کرو۔ افلا یتدبرون افلا یتذکرون، کیا تم ذکر نہیں کرتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ انسان کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے فکر کرنا چاہیے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یوں ہی بھیج دیا، صرف یوں ہی اس دنیا میں بھیج دیا کہ ہاں ہمیں روز کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد اپنی روزمرہ کی پھر وہی ڈیوٹی میں بیٹھ جانا ہے، پھر اسی دن بھر کا جو روزمرہ کا ہمارا کام ہے، کھانا ہے، کام کرنا ہے، تھک جانا ہے، تھکنے کے بعد واپس آنا ہے، واپس آنے کے بعد رات کا کھانا کھانا ہے، رات کا کھانا کھانے کے بعد پھر سو جانا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے، پھر وہی چیز، کہ یہی اسی زندگی کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ غور کریں، کچھ تو ایسی چیز ہے ان سب چیزوں کے درمیان جو ہمیں ہم سے جدا کرتی ہے، جو ہمیں اس منزلت پر پہنچا دیتی ہے جو ہماری نظروں سے غائب ہے، وہ روح کو روح سے ملا دیتی ہے اور ہمیں روحانی مراتب پر فائز کر دیتی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، جو کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا ہے یہ اس لیے کافر ہے، ذالک بأنہم قوم لا یتفکرون، یہ اس لیے کافر ہے کیونکہ یہ فکر نہیں کرتے، یہ اس لیے ظالم ہے کیونکہ یہ تدبر نہیں کرتے، یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن پر تالا لگا دیا ہے۔ اب یہ فکر نہیں کر سکتے اللہ پر، اپنے وجود پر، کیونکہ فکر بہت ضروری ہے۔ انسان جب فکر کرے گا تو اس منزلت پر پہنچ جائے گا جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو۔ فکر ہی ذرا سے فکر ہزاروں عبادات سے بہتر ہے۔ انسان جب عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک چھوٹی سی فکر میں دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ حضرت ہمارے آپ کے آقا و مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلاۃ بالصدق بالفکر، امام کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، ایک شخص دو شخص نماز پڑھ رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی 2 رکعت نماز فکر کے ساتھ اس عالم کی رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے جو رات بھر میں 70,000 رکعت نماز پڑھ لے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کیونکہ اس نے فکر کے ساتھ نماز پڑھی۔ کتنا فرق ہے؟ ایک شخص یہاں نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص یہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس نے بھی وہی نماز پڑھی، اس نے بھی یہی نماز پڑھی، اس نے بھی وہی قرات کی، اس نے بھی وہی قرات کی، اس نے بھی وہی سجود کیے، اس نے بھی وہی سجود کیے، اس نے بھی رکوع میں وہی ذکر کیا، اس نے بھی رکوع میں وہی ذکر کیا، اس کا قبلہ بھی وہی کعبہ ہے، اس کا قبلہ بھی وہی کعبہ ہے، مقصد بھی خدا ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کی نمازوں میں؟ جو اس کی 2 رکعت نماز 70 رکعت نماز 70,000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ کہا وہ اس لیے کیونکہ اس نے جب نماز میں کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو جانا ہے کہ وہ عالمین کا رب کون ہے، لیکن اس نے جب الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے تو صرف اس کی زبان نے پڑھا ہے، اس کے ذہن نے نہیں پڑھا، اس کے دل نے قبول نہیں کیا، اس کے ایمان نے نہیں جانا کہ وہ عالمین کا رب ہے کون، کہ جس کی تو تعریف کر رہا ہے، جس کی تو عبادت کر رہا ہے، وہ عالمین کا رب کیا ہے۔ اس نے اپنی عادت کو انجام دیا ہے، اس نے حقیقت کی روح، عبادت کی روح کو انجام دیا ہے۔ فکر انسان کو اتنا دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، صرف چند لحظے کی فکر، انسان صرف سوچ رہا ہے۔ نماز تو انسان جب پڑھتا ہے تو بولتا ہے، تو ذہن بھی جب صرف زبان اور ذہن ایک ہو جائے، انسان پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا ذہن بھی پڑھے کہ ہاں تعریف ہے اس رب کی جو عالمین کا پروردگار ہے۔ سجدے میں جائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، حمد ہے اس رب کی جو بے نیاز ہے، جو منزہ ہے، جو غنی ہے، جو کبیر ہے۔ لیکن یہی انسان جب پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو صرف اس کا سجدہ میں سر ہوتا ہے لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ایک ضرب المثال ہے کہ
سر سجدوں میں اور من بدیوں میں، یعنی انسان کا سر تو سجدے میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، خدا کے پاس نہیں ہوتا۔ بس یہی فرق ہے کہ اس کی 2 رکعت نماز 2 رکعت ہی رہتی ہے، لیکن اس کی فکر کرنے کے بعد 2 رکعت کی نماز 70,000 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ خدا بند عالم سے یہی دعا ہے، پروردگارہ ہمیں فکر کرنے اور تفکر کرنے والوں میں شمار کر۔ الہی ہماری عبادات کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اپنا تقرب حاصل فرما اور تیری حجت آخر کا ظہور جلد از جلد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔